درود پڑھنے والے کی زبان فرماتے ہیں دل نرم ہو جاتا ہے. یہ میرے صاحب نے مجھے بتایا، دل اور روح پاک ہو جاتی ہے. درود و سلام پڑھنے والے کی زبان، دل، روح، چاہیے تینوں چیزیں. تیرا لڑائی پتہ کا دیے آنے نے سمجھاؤ کوڑا بڑا ہے، میٹھا ہونا جے دروشی پڑا کرے. آنے نے ڈاڈا بڑا ہے، نرم ہونا ہے دروشی پڑا کرے. کہتے ہیں رضی اندر سکون نہیں، سکون لینا ہے درود شریف پڑھے. بس میرے حضرت صاحب نے مجھے بتلایا، میں نے اس کو اپنایا، اللہ نے فضل فرمایا. درود پڑھنا خدا کا حکم بھی ہے اور اللہ کا طریقہ بھی ہے. حکم بدل جاتا ہے پر طریقہ بدلتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے طریقے بدلا نہیں کرتا. میں جب سے ہوں درود پڑھ رہا ہوں، اور تم سوچ نہیں سکتے کہ رب کب سے. ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا کہہ دیا؟ ذکر خدا ختم ہو جائے گا پر ذکر مصطفیٰ ختم، اس لیے کہ ذکر خدا مخلوق کرتی ہے. کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. مخلوق فنا ہوئی تو ذکر ختم، لیکن میرے مصطفیٰ کا اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اللہ ذکر کر رہا ہے. اللہ محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، اور کب سے بھیج رہا ہے کسی کو پتا؟ کب تک بھیجے گا؟ وہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. میرے طریقے بدلتے ہیں، بھیجتا ہی رہوں گا، بھیجتا ہی رہوں گا. وَمَلَائِكَتُهُ. اور فرشتے بھی بھیجتے کس پہ ہیں؟ علن رسول نہیں، علن محمد نہیں، علن نبی. کیوں بلا صلی اللہ؟ یہ نبی کیوں کہا؟ رسول بھی تو فرما سکتا ہے نا. توجہ ہے آپ کی؟ میں قرآن کی صرف تفسیر عرض کر رہا ہوں. ابھی رسول بھی کہہ سکتا تھا لیکن رسول نہیں کہا. لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جائے، لیکن یہاں لفظ محمد بھی استعمال ہے. نبی کہا، کیوں کہا؟ سنیے. اس لیے کہ رسالت کا اعلان تو کیا 40 سال کے بعد، لیکن نبوت کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے؟ فرمایا کنت نبیم آدم بین الماء والطین. ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا آدم کی ابھی مٹی گوندی نہیں گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی کن فیکون تے کل دی گل ہے. اے کن فیکون تے کل دی گل ہے. اساں پہلا پریت رلائی کن فیکون تے کل دی گل. آپ غور کریں نا، کبھی صوفیاء کیا کہہ جاتے ہیں؟ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ تے متھے چمک دی لاٹ. مکھ چند بدر شاہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے. کالی زلف تے اکھ مخمور اکھی ہن. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی. بھائی جس پر اللہ درود پڑھے، فرشتے پڑھے. کب سے پڑھے؟ کنت نبیم آدم بین الماء والطین. فرمایا آدم بعد میں بنے ہیں، سجدے بعد میں ہوئے ہیں، ابلیس نے انکار بعد میں کیا ہے، جبریل امین کو سرداری بعد میں ملی ہے. تو یہ فرشتے پہلے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ باندھ کے میرے محمد پر درود پڑا کرتے تھے. کنت نبیم آدم بین الماء والطین. فرمایا اس لیے نبی کہا ہے کہ رسالت 40 سال بعد اعلان ہوا ہے، اور میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے آدم کے آنے سے بھی پہلے. وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. اچھا جی آپ نے درود پڑھا، آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد. یہ درود پڑھا آپ نے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو درود پڑھو. ایمان وال کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یا اللہ تو ہی پڑھ. یہ کیا جھگڑا شروع کر دیا معاذ اللہ. اللہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ حضور پر درود بھیج. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. میری آپ سمجھے نہیں بات؟ دیکھنا اللہ کہتا ہے پڑھو درود، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو بھیج.
اللہ کہتا تم بھیجو. ہم کیا کہتے ہیں پتہ کیوں؟ یہ درود صحابہ نے کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ ابو بکر صدیق تھے نا، صحابہ میں عمر فاروق تھے نا، صحابہ میں علی المرتضیٰ تھے نا، عثمان غنی تھے. محبت کے طور طریقے آتے تھے. جب کہا نا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہاتھ باندھ کے کہنے لگے مولا ہم سے کوئی پڑھا جاتا ہے؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا؟ ہم کوئی پڑھ سکتے ہیں تیرے نبی پہ درود؟ ہم اس قابل ہی نہیں. اللہم صلی علی، تو ہی پڑھتا رہ. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پہ درود بھیج. اے اللہ محمد پہ. ان اللہ و ملائی، ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، خود پڑھتا ہے. روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے پاک ہے. ہمیں کہتا ہے زکاتیں دو، صدقات دو، خیرات دو، سارا کچھ کرو، خود کام کرتا ہے یہ. لیکن کہتا ہے تم بھی درود پڑھو اس لیے کہ میں بھی پڑھتا ہوں. آؤ سارے مل کے درود پڑھے. یار فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور خدا ہے کفر کی حرکت خندقن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میں و ملائکہ. فرشتے کتنے ہیں جی؟ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے جی؟ سب سے بڑی مخلوق ایک بندے نہ کنے نے تو 2 گنا پہ انجی بات گیا نا. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ایک بندے کے ساتھ کتنے؟ 2 گنا تو ویسے ہی فی بندہ ہی زیادہ ہو گئے نا. زمین کی سب سے بڑی، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جن ہے زمین پہ، جنوں سے 10 گنا زیادہ خشکی کی مخلوق ہے، پھر خشکی کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ سمندر کی مخلوق ہے، اور سمندر کی مخلوق سے 10 گنا زیادہ فرشتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ ایسے نہ کسی صاف کر اللہ پہ آگے گھر جا کے کرے آجے وہ کیلکولیٹر ہی نہیں لبنا جڑا انہوں کا حساب لائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم چاہے پڑھو چاہے نہ پڑھو، میرا رسول کوئی تمہارے درود کا محتاج تو نہیں. میں نے سب سے بڑی مخلوق فرشتے بنا کے ان کو کام ہی ایک دیا ہے، مصطفیٰ پہ درود پڑھو، میرے نبی پہ سلام پڑھو. ڈیوٹی یہ لگا دی ہے وَمَلَائِکَتُهُ يُصَلُّونَ. سارے یہ 2 ہیں نا ہمارے ساتھ، کرامن عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں. عمل ہاتھ کار والے تے دل، عمل لکھتے رہتے ہیں، درود پڑھتے رہتے ہیں. ہر وقت درود جاری ہے فرشتوں کا، ہر وقت فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. فرشتے نہیں گن سکتے تو درود کون گن سکتا ہے؟ میرے محبوب پر درود و سلام ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی جاری و ساری ہے. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے قیامت کا دن غیبہ غیبی کا عالم نفسا نفسی پکارا جا رہا ہے، اعمال کھلنے لگ گئے. ایک بندہ ہے گناہگار ہے، خطا کار ہے، اسیاں شعار ہے، بھول گیا، خطائیں ہو گئی، ایمان سلامت لے کے گیا، آیا کرتا تھا مسجد، لیکن کسی گناہ میں بھی الجھ جاتا تھا. ہوا یہ کہ معاملہ اتنا بگڑا کہ گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم پڑ گئیں، اعمال تلنے لگے تو یہ کانپنے لگا. نتیجہ یہ نکلا کہ تو فیل ہو گیا ہے. فرشتوں نے تھاما، گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے. حضرت آدم کی نظر پڑ گئی. باپ ہے نا ساری مخلوق کے، باپ کو تکلیف ہوتی ہے. نظر پڑی، حضرت آدم علیہ السلام اس کی طرف نہیں گئے، دوڑے واپس آئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. کہا یا محمد صلی اللہ. حضور نے کہا اے کل انسانیت کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ دیکھتے ہو آپ کے غلام کو فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. جناب آدم بھی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کو کہہ دیا تو حضور دوڑیں گے. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ نبی کریم بھاگتے ہوئے تشریف لے جائیں گے، فرشتوں سے پوچھیں گے کہاں لے جا رہے ہیں. دکھوں میں جو شخص خالی تسلی دے دے اس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے.
اور اس عالم میں جو بھاگ کے جا کے بچا لے دوزخ کے دروازے، کہاں لے جا رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں محبوب اس کے گناہ زیادہ نکلے، نیکیاں تھوڑی ہیں، اعمال تلے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں واپس لاؤ نا، واپس لاؤ نا۔ واپس لائے، میزان لگ گیا۔ محبوب نے فرمایا میرے سامنے تولو۔ جب تلنے لگے، باقی ساری نیکیاں کرامن کاتبین نے لکھی ہیں، درود والی پرچیاں حضور نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، باقی نیکیاں کرامن کاتبین کے دفتروں میں ہیں۔ درود و سلام کی پرچیاں اور رکے میرے مصطفیٰ نے سنبھال کے رکھے ہیں۔ جب اعمال تلنے لگے، گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑی، حضور نے فرمایا ٹھہرو۔ میرے نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، تو کتنا نصیبوں والا ہے، تیرے رکے مصطفیٰ کی جیب سے نکلے، تیرے اور میرے نام کے رکے مصطفیٰ کی جیب سے، جیب میں ہاتھ ڈالا، فرمایا یہ رکھو نا نیکی، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی کہ مصطفیٰ نے رکا دیا ہے یا عطا کر دیا ہے، بے حساب نواز دیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے سونے ہم تو مجبور ہو گئے، یہ تو نیکیاں بڑھ گئی ہیں، حضور یہ تو پلڑا وزنی ہو گیا، چلو دوڑ جاؤ، بلاؤ جنت والوں کو، جنت والوں کو بلاؤ۔ پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتا یہ پردہ چا پایا ہی بلا ہو سی، پتا سارا ہے سردار نو کیتیاں دا۔ قدموں میں بیٹھ گیا، پیر پکڑ لی، کہا سونے میرے تو عمل ہی نہیں، پتا سارا جو حضور میرے تو عمل ہی نہیں، تو یہ رکا کدھر سے آیا؟ حضور نے فرمایا فلاں مجلس میں تو بیٹھا تھا، فلاں محفل میں تو بیٹھا تھا، تو نے میرا نام سنا، تو نے میرا ذکر سنا، تو نے میرا تذکرہ سنا، تو تو نے پیار سے درود پڑھا۔ اسمعوا صلاۃ لاہل المحبہ، جو محبت سے پڑھے میں سن لیتا ہوں، میں نے تیرا سنبھال کے رکھا تھا، تیرے کام آ گیا۔ دوستو دنیا کی مہمات میں تو بندہ بچ ہی جاتا ہے، پھنسے گا قیامت کے دن اور بچے گا درود پڑھنے والا، حضور پر سلام پڑھنے والا، جس کی عادی ہوگی زبان درود و سلام کی۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، تو عمل اپنائیں، عمل۔ آج بڑے وظیفے درود و سلام کا بڑا ذکر ہوتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اس کے خلوص سے ہمارا مزاج خالی ہوتا جا رہا ہے، خالی ہوتا جا رہا ہے ہماری طبیعت۔ بہت کم لوگ ہیں جو کہتے ہو میں 1,00,000 روز پڑھتا ہوں، 2,000 50,000 20,000، یہ مزاج ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم سے محبت کا پہلا درجہ درود و سلام ہے۔ اگر آپ درود و سلام نہیں پڑھتے تو ناقص ہے محبت۔ بھائی کیسا تجھے پیار ہے کہ تو محبت کے ساتھ درود و سلام بھی نہیں پڑھتا؟ تو کم از کم ایک دن میں 500 بار ضرور پڑھا کریں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ فجر کے بعد کتنا پڑھنا ہے؟ 100، زور کے بعد، عصر کے بعد، ٹائم کتنا لگتا ہے جی؟ 10 منٹ، کل کتنے ہو گئے؟ 50 منٹ بس۔ اگر تو پیچھے پلٹ کے میرے دوست کبھی دیکھے نا تو تیرے نبی ساری رات ہی تیرا ذکر کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اسے معاف کر دے۔ تو 50 منٹ نہیں دے سکتا درود و سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں، امام سخاوی سے کسی نے کہا تھا حضور کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا رات بستر پہ خوشبو لگا لے، وضو کر لے، کعبے کی طرف چہرہ کر لے، درود پڑھتے پڑھتے سو جا۔ جس مصطفیٰ پہ تو درود پڑے گا وہ خواب میں آ کے تجھے جلوہ بھی دکھا جائیں گے، وہ خواب میں آ کے تجھے دکھا جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن دینار، حضرت مالک بن دینار 400 سال پہلے لکھتے ہیں، کہتے میں طواف کعبہ کر رہا تھا، کوئی وظیفہ پڑھتا، کوئی وظیفہ پڑھتا، ایک نوجوان دیکھا ہر چکر پہ درود شریف ہی پڑھ رہا ہے، ہر چکر پہ درود و سلام، ہر چکر پہ درود و سلام۔ فرماتے ہیں میں نے بازو تھاما، اس کے 7 چکر پورے ہوئے تو میں نے نکال لیا، میں نے کہا تجھے اور کچھ نہیں آتا؟ کہنے لگا الحمدللہ، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یاد ہے، تو پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا تو ہر چکر پہ درود کیوں پڑھتا ہے؟ تو کہنے لگا جس سے کچھ ملے وہی کام کرنا ہے، اپنا نفع دیکھ کے چلنا ہے نا۔ تو میں نے کہا نفع کیا ہے؟
کہنے لگا آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو میں نے کہا مجھے جانتے ہو میں مالک بن دینار ہوں۔ کہنے لگا حضور آپ نہ پوچھتے تو بتاتا نہ، میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے آ رہا تھا، رستے میں پردیس میں پوزیشن خراب ہو گئی، ابا جی بیمار ہو گئے، مغرب کی نماز کے بعد اچانک ان کی طبیعت بگڑی اور وہ انتقال کر گئے، ایک میں ایک میرے والد، تیسرا شخص کوئی نہیں۔ کہتے ہیں بڑا پریشان، ایک میرے پاس لالٹین، ایک دیا، ایک روشنی کا بندوبست ابا جی کے چہرے کے قریب کیا تو چہرہ کالا سیاہ ہو گیا، رات بھی اندھیری، جنگل کا زمانہ، شالا پردیسی کوئی نہ تھی وے، کخ جنا تو پارے۔ کہتے ہیں رستہ بڑی پریشانی، جب میرا کوئی بس نہ چلا تو ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، رونے لگا، یا اللہ کو مہربانی کر۔ کہتے ہیں نظر نیچے تھی تو خوشبو آنے لگ گئی، خوشبو مہکی، ذرا میں نے آنکھ کھولی تو میں نے ایک نور چمکتا دیکھا۔ کہتے ہیں میرے قریب سے کچھ لوگ گزرے، لگا یوں کہ یہ زمین کے باسی نہیں، یہ دنیا کے رہنے والے نہیں۔ 5 لوگ گزرے، 4 ستارے تھے اور درمیان میں ایک آفتاب تھا۔ کہتے ہیں وہ گزرے، میرے قریب سے گزرے تو میں کھڑا ہوا، میں نے کہا کہیں جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد نور ہی نور۔ کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ میرے باپ کی میت کے قریب جا کے وہ کھڑے ہو گئے، ایک نور والے، ایک روشنی والے، ایک خوبصورت مکھڑے والے نے، جو ان 4 کے مجھے سردار لگتے تھے، انہوں نے جیسے ہی میرے ابا جی کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پھر انہوں نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑے ہے جنازہ۔ فرماتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ نورون علی نور ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ اوپر کپڑا دے کے دوبارہ پیچھے کی طرف پلٹے تو میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے میں قدموں میں بیٹھا، میں نے کہا اس پردیش میں، اس دکھ میں، اس تکلیف میں آنے والوں کون ہو؟ کہتے ان میں سے ایک چھوٹے قد والے نورانی چہرے والے بولے، کہنے لگے تو نہیں جانتے میں علی ہوں، یہ عثمان ہے، وہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے، اور تجھے پتہ ہے یہ جو نورانی چہرے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، مدینے سے آئے ہیں۔ کہا اس غربت میں، تنہائی میں، اس دکھ میں؟ میرے رسول پاک نے پیچھے رخ پھیرا، کہتے حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا فکر نہ کرنا، سویرے فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے، سویرے فوجیں آئیں گی، فکر نہ کرنا۔ کہتے میں قدموں سے لپٹ گیا، اتنی بھی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے آئی ہے یہ گھڑی۔ میں نے کہا محبوبہ مہربانی فرمائی، کرم نوازی فرمائی، حضور اتنی بندہ نوازی کی آئے ہو تو سونیا بتاؤ تو صحیح، آخر میرے باپ میں کیا ایسا تھا کہ ان دکھوں میں آپ آئے اور آ کے نور علی نور کر گئے، روشنیاں بانٹ گئے۔ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ کہا اس موقع پہ الوداع کہنے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تجھے پتا ہے تیرا باپ ہر لمحہ مجھ پر درود پڑا کرتا تھا، ہر گھڑی سلام بھیجتا تھا، اس نے عمر بھر مجھے بھلایا نہیں، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں اسے کیسے بھول جاتا، اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں کیسے بھول۔ وہ شخص کہنے لگا بس صبح میں نے دیکھا کہ فوجوں کی فوجیں آئیں، فوجوں کی فوجیں آئیں، میرے والد کا جنازہ اٹھا تو خوشبوئیں پھیل گئیں۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا کچھ تو سن کے پڑھتے ہیں، میں تجربہ کر کے درود پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور میری نفس درود پڑھتی ہے، میرا ایک ایک سانس درود پڑتا ہے، میری زندگی درود پڑتی ہے۔ اور کہا مالک مجھے امید ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے بھی درود و سلام کی صدائیں آئیں گی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ امام شافعی انتقال کر گئے، شاگرد نے خواب دیکھی، کہا حضرت جی کیا بنا؟
کہنے لگے خدا نے مجھے سجا سوار کے جنت میں بھیجا. کس طرح سجا؟ حضور بھیجنا تو تھا، آپ محدث تھے، بہت بڑے فقہ کے امام سے، کیا بات تھی؟ کہنے لگے اس لیے نہیں، بات کوئی اور ہے. کہ حضور کیا؟ فرمانے لگے ایک دن میں کوئی کام کر رہا تھا، کوئی حدیث لکھ رہا تھا، باقی تو میں نے جلدی جلدی لکھ لیا، اور جب آیا نا نبی پاک کا نام مبارک، تو امام شافعی کہتے ہیں میں نے جتنی میری صلاحیت تھی میں نے پیار سے لکھا، پھر آگے میں نے پیار سے درود لکھا، میں نے قلم کو روکا، اتنا وقت پورے صفحے پہ نہیں لگا جتنا وہ حضور کے نام اور درود پہ لکھا. کہتے ہیں بس میں نے پیار سے لکھا تھا، پیارے رب کو پیارا لگ گیا، میں مرا، آنکھ کھلی، رب کریم نے فرمایا اس کو سجاؤ، جنت کا لباس پہلے پہناؤ، اس کے سر پہ امامہ رکھو، خوشبو لگاؤ، جنت میں لے جاؤ. یا اللہ یہ ساری نعمتیں، فرمایا دنیا میں تو مصطفیٰ کا درود سجاتا رہا ہے، تو حضور کا درود سجاتا رہا ہے، میں نے آج تجھے سجانے کا فیصلہ کر لیا ہے. مناظرے سب سے زیادہ درود و سلام پہ ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں، لیکن میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں اسی ان سے مناظرے کرنے عمل. اگر میں کبھی اپنے اجتماع سے پوچھ لوں نا اہل سنت والوں سے کہ تسی آندے ہو جی اسی تے درود والے آتے پڑھ دے کنا ہو، کوئی نہیں. یاد رکھو بحثوں سے انقلاب نہیں آتا، عمل سے آتا ہے. آپ کا کوئی درود پڑھنا دیکھے گا تو مجھے، آپ لڑائی کر کے درود پڑھوانا چاہتے، کوئی نہیں پڑھتا. اگر آپ کا درود پڑھنا کوئی پیار سے، خلوص سے، محبت سے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ ایک بات کر دوں جی، اپنے خلاف کر لگا کر دوں. ایک شخص میرے پاس آ گئے، کہنے لگے جی ہماری گلی میں نا سویرے اٹھ کے ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے 111 باری سپیکر میں درود پڑھنا ہے تہجد کے وقت، پڑھنا چاہیے اسے؟ میں نے کہا نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو تکلیف دینے سے. قرآن بلند آواز سے پڑھنا منع ہے جب کسی کو تکلیف ہوتی ہو. تو لوگ سوئے ہوئے ہیں، ایک آدھ دو چار بار تو ٹھیک ہے، اب 111 بار ہی شروع کر دیا ہے. وہ شخص میرے پاس آ گیا، کہنے لگا جی واقعی سننی ہوں. میں نے کہا یار یہ سننی نہ سننی ہونے کا تو نے کون سا رزلٹ نکالا ہے؟ کہتے سو درود ڈاک چھڑے ہے. میں کہوں تم ہی آنا مسیطے چلیے، 10 بغیر سپیکر تو کنا پڑھنا ہے، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ؟ میں کہا کلے ہاں اسی دو میں کسی کو قسم لینی نہیں چاہیے، پر دیانتداری نہ دسی کنا پڑھنا ہے. کہندا وہی پڑھنا جڑا سپیکر وچ پڑھنا. تو میں کہا پھر اللہ کو ڈرو. کیا دیکھیں نا کیا معاملہ ہے کہ کدھر جا رہے ہیں. بھائی میرے آج سپیکر آئے تو میں کہا جھوم کے پڑھو، تو سارے پڑھو، تو اچھی پڑھو، تو وقت تک پڑھو، اور اپنی باری آئے تو. اب میں ایک حوالہ دے دوں، بات ختم کروں. نبی کریم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ بندہ لمبی نماز پڑھاتا ہے. حضور نے بلایا، فرمایا کیوں لمبی پڑھاتا ہے؟ کہا حضور مجھے مزہ آتا ہے. فرمایا لمبی پڑھنی ہو تو اکیلے پڑھنا، لوگوں کو پڑھا تو مختصر پڑھا، بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں. ہم لوگوں نے جو طریقہ درود و سلام، السلام علیکہ ایھا النبی والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول صلی اللہ علیہ، جو آپ کا دل کرتا پڑھے، لیکن کو دکھا کے پڑھنا، بتلا کے پڑھنا، کسی شخص کو چڑھا کے پڑھنا ضروری ہے؟ درود تو ہم جب پڑھتے ہیں تو پتہ کسے دکھا کے پڑھتے ہیں؟ مدینے والے محبوب کو، رسول پاک کو دکھا کے پڑھو، حضور کو سنا کے پڑھو، نبی پاک کی طرف توجہ کر کے پڑھو. اختلاف درود پہ تو لڑائی نہیں نہ ہونی چاہیے، یہاں تو نہیں نہ ہونی چاہیے. تو ساتھیو درود و سلام جم کے پڑھیں، اتنا پڑھیں. 3 فائدے ہیں درود پڑھنے کے جو میرے حضرت صاحب نے مجھے بتایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ؟ کتنے فائدے؟ میرے صاحب فرماتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے. کک سوادنی مشری اندر کھنڈا می چک ڈٹیاں، اینا ساریاں گلاں نالو گلاں سجن دیاں میٹھیاں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ میرے قریب قریب بیٹھیں گے، علماء میرے پاس ہوں گے، ان کو میں قریب بٹھاؤں گا. کن کو؟ تسی بھی پایا کرو نیڑے، مہربانی، یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عالم کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ملتا ہے. فرمایا
उलमा मेरे पास बैठेंगे, उफाज बैठेंगे, कुर्रा बैठेंगे, फिर फरमाया हाजी बैठेंगे, हाजी मेरे पास बैठेंगे। सखी को मैं अपने करीब जगह दूंगा। और एक मौके पे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे उसके माँ बाप राजी होंगे उसको भी मैं अपने पास जगह दूंगा। सहाबी बड़े सियाने थे, कहने लगे सोने यहाँ सबसे करीब कौन होगा? करीब का लफ्ज मजेदार नहीं, नेड़े कर लेते हैं। हुजूर सबसे नेड़े कौन होगा? तो नबी करीम ने फरमाया इन्ना औलन नास भी यौमिल कयामा अक्सरुहुम अलैया सलात। फरमाया कयामत के दिन सबसे करीब उसे बिठाऊंगा जो दुरूद ज्यादा पढ़ा करता था। जो दुरूद ज्यादा असां जिहां गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है। जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे असां कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल होवे सल्लल्लाहु तआला। इन्ना उलन नास भी यौमिल क़यामा अक्सरुहुम अलैहि सलात। फरमाया जो ज्यादा दुरूद पढ़ता था वो मेरे ज्यादा करीब बैठेगा। दुरूद और सलाम वजीफा बनाए और दुरूद और सलाम जो पढ़ेगा उसकी दुआ कबूल होगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, मस्जिद के कोने में बंदा आया, उसने आते ही कहा या अल्लाह बीमार हूं शिफा दे दे, भूखा हूं रोजी दे दे, नंगा हूं कपड़ा दे दे। हुजूर ने फरमाया इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। चंद लम्हे गुजरे, एक बंदा और आया, उसने डायरेक्ट दुआ शुरू नहीं की, पहले कहा या अल्लाह तू बड़ा करीम है, या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, या अल्लाह तेरी बड़ी शाने, या अल्लाह सब तारीफों के लायक तू है। फिर कहा ऐ अल्लाह अपने नबी पे दुरूद भेज। पहले अल्लाह की हम्द की, फिर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो नबी पाक उठ के करीब आ गए। फरमाया सल तो होता, तू सवाल कर, तू जो भी मांगेगा मेरा अल्लाह तुझे अता फरमा देगा। तू सवाल कर, इसलिए कि तूने पहले अल्लाह की हम्द की है, फिर मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा। और तिरमिजी ही में दूसरी हदीस है, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जो बगैर दुरूद के दुआ मांगे लबों पे या का नस्ताई है पर इस हकीकत पे भी यकीन है अगर तेरे वास्ते से मांगू कोई दुआ बेअसर न ठहरे। कहा हजरत उमर फारूक ने फरमाया जो बगैर दुरूद के दुआ मांगेगा उसकी दुआ जमीन और आसमान के दरमियान लटकी रहेगी, खुदा तक नहीं जाएगी, अर्श तक नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? फरमाया पहले अल्लाह की हम्द करे, फिर मुस्तफा पे दुरूद पढ़े, अब जो दुआ करेगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। दुरूद पढ़ना चाहिए। कितना? हजरत काब बिन मालिक आए, का सोने जितना मेरे पास वक्त बचता है 4 हिस्से कर लिए हैं, एक हिस्सा दुरूद पढ़ता हूँ, 3 हिस्से बाकी के वजीफे। फरमाया माशेता, जैसे तेरा दिल करे, फ़इन ज़त्ता फ़हुव खैरुल लकुम, अगर ज्यादा कर लेगा तो तेरे लिए बेहतर हो जाएगा। अर्ज की हुजूर मैं 2 हिस्से कर लेता हूँ, आधा वक्त दुरूद, आधा वक्त बाकी के वजीफे। फरमाया माशेता, मर्जी तेरी अपनी है। फ़इन ज़त्ता फ़हुव खैरुल लकुम, ज्यादा कर लेगा तो फायदा भी दे रही है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे सोने 3 हिस्से दुरूद, एक हिस्सा बाकी के सारे काम। हुजूर ने फरमाया माशेता, भाई मर्जी तेरी अपनी है, मर्जी तेरी अपनी है। फ़इन ज़त्ता फ़हुव खैरुल लकुम, अगर ज्यादा कर लेगा तो फायदा तेरा है। कहने लगे हुजूर मैंने क्या करना है, बाकी वजीफे पढ़ के मैं दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। आप जो कह रहे हैं बेहतर है तो फिर मैं सारा वक्त दुरूद हो, मैं एक दुआ करता हूँ हर वक्त, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दुरूदो सलाम में गुजरे, नफस नफस तेरा जिक्र जमील रहे लब पर, नफस नफस तेरा जिक्र जमील रहे लब पर, और नफस नफस मेरा कैफ तमाम में गुजरे, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में। दुआ है उम्र दरूदो सलाम में गुजरे। नबी करीम ने फरमाया ज्यादा कर ले, का सोनिया मैंने क्या करना है बाकी वजीफे, मैं हर वक्त दुरूदो सलाम ही पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया यकफी व यकफुरुल्लाहु लका, फरमाया फिर दुनिया में तेरी सारी मुश्किलें अल्लाह हल कर देगा और कयामत के दिन तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा।
اگر تو ہر وقت درود و سلام پڑھے گا تو دنیا کی مشکلیں حل ہو جائیں گی اور آخرت میں گناہ کو نہیں پڑھتے ہم درود و سلام اکثر. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ ایک بات رک کے عرض کروں. ہماری زبان کو کچھ عجیب ذائقے لگ گئے. معاف کرنا، یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. کسی شخص سے آپ کہیں نا کہ کچھ 4 باتیں سنا، لطیفے سنا، فلاں کر، تو اس کو آپ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے بٹھا لیں. گٹ کے دے کے شمارے دے کے آپ کسی کو بٹھائیں کہ 1000 درود پڑھنا ہے، مصیبت بن جاتی. غلط بات تو نہیں کر رہا. ہم نے عادی نہیں بنایا اپنے آپ کو. ہم دنیاوی گفتگو، سیاست کی باتیں، فلانا معاملہ، یہ مسئلہ، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، یہ مسئلہ، ان باتوں میں 6 گھنٹے بیت جائے کوئی مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو عادی بناؤ. اسلام کا حسن یہ ہے کہ فضولیات چھوڑو. جو وقت بچے میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. ہر گھڑی پڑھو، ہر لمحہ پڑھو، ہر وقت پڑھو. درود و سلام اتنا پڑھو. میں نے کہا تھا جب خاکے شائع ہوئے، فلمیں بنی، تو میں نے کہا تھا کفر سے مقابلہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تیری زبان پہ جب بھی بات آئے پہلے میرے مصطفیٰ کی آئے. پہلے تو کوئی حضور کی حدیث سنائے، ساتھ درود پڑھے. یہ مقابلہ ہے. داڑیاں زیادہ رکھیں، امامیں زیادہ پہنے، سنت پہ عمل زیادہ کریں، یہ ہے کفر سے بدلہ لینے کا طریقہ. جلوس نکلے نا جب خاکے سو تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میری طرف دیکھیے گا. جلوس نکلے تھے نا جب خاکے شائع ہوئے، نکلے تھے. میں نے بہت سارے دوستوں کو منت کر کے کہا، میں نے کہا نعرے لگانے تو آ گئے ہو، نماز بھی پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ یہ تکلیف دہ معاملہ ہے. ہم مذہب کے لیے لڑائی کریں گے، مارنے مرانے پہ تیار ہو جائیں گے، پر مذہب پہ عمل نہیں کریں گے. اس نے توہین کی ہے جی، اسے سائی نے اس کو مار دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جو روز قرآن پاک کا صفحہ جس آیت پہ، جس اخبار پہ آیت لکھی ہے نالی میں گرا دے، تو تیری کیا سزا ہے؟ یہ عجیب ہم نے منطق اختیار کر لی ہے. عمل کوئی نہیں، نعرہ بے با، نعرے بے حد. بھئی تم نعرے لگانے آئے ہو، ناموس رسالت پہ جان دینے آئے ہو. ناموس رسالت پہ جان تو قربان ہے، داڑھی قبول نہیں، حضور کی سنت قبول نہیں، نماز قبول نہیں. کیسا مزاج ہم نے اپنا لیا ہے کہ ہم بھئی اوپر والی بات سے دنیا راضی ہوتی ہے، اللہ رسول نہیں. آپ ملما سازی کر کے، میری تعریف کر کے، میرے منہ پہ مجھے بنا کے مجھے تو راضی کر لیں گے، لیکن مجھے تو نہیں نا پتا آپ کے دل میں کیا ہے. تو خدا رسول کو بھی کر سکتے ہو. امام سخاوی کی القول البدی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 70,000 فرشتے آتے ہیں نبی پاک کے روضے پہ. کتنے؟ فجر کے وقت 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں حضور کے روضے پہ، عصر تک رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پھر 70,000 نئے آ جاتے ہیں. وہ عصر سے فجر تک رہتے ہیں. اور اماں جی کرتے کیا ہیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اپنے پروں سے مصطفیٰ کے روضے پہ جھاڑو دیتے ہیں. اپنے پروں سے حضور کے روضے پہ، نہیں تو نہیں سمجھائی گل دی، میں تم سمجھاؤں گا انشاءاللہ. جھاڑو دیتے ہیں. کتنے؟ 70 24 گھنٹے کنے؟ 140 نہیں، 140,000. 140,000. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پروں سے جھاڑو دیتے ہیں اور حضور پہ درود بھیجتے ہیں، چلے جاتے ہیں. نبی پاک کا جو حجرہ ہے نا، اس میں 2 آدمی لیٹتے تھے تو تیسرا لیٹ نہیں سکتا تھا. اس حجرے میں روزہ ہے، 3 قبریں ہیں، چوتھی کی جگہ نہیں. قیامت کے قریب جا کے بنے گی جب جناب عیسیٰ آئیں گے، اللہ کی قدرت سے وسیع ہو جائے گی. 3 تو کل قبریں ہیں. تو 70,000 فرشتے جھاڑو دینے آ گئے. یہ مسجد ہے نا، اس کا حال ہے. 2 بندے آئے تھے جھاڑو ماریا سویرے، انہیں باہر رکھا تو 2 ہور آ گئے. مثال دے رہا ہوں. ایک بزرگ بیٹھے سن، انہیں آخیا چلو جڑے کھ رہ گئے سن ایڈے مگروں آئے نے انہوں نے انجیے تو جی 2 ہور آ جاندے انہاں کی کرنا ہے جی 4 تے مار گئے نا جھاڑو، تے باقی تے 2 کی کرن گے؟ کچھ بھی نہیں.
हाजरी है ना, नहीं हाजरी नहीं, खाना पूरी आखो। बंदियां दी मिसाल दे रहे हैं ना फिलहाल ते, ये कि तू सानू राजी ना कर, काम ते वो सी जेड़ा हो गया है, वो ना हाजरी दे रहे हैं ना खाना पूरी कर रहे हैं। गौर करना मेरी बात पे। भाई पर लेके आया फरिश्ता, 70,000 लाइन में लग गए, झाड़ू देने लगे। फजर के वक्त शुरू किया, असर तक झाड़ू देते रहे, दुरूदो सलाम पढ़ते रहे, फिर वो चले गए, 70,000 बाकी आया। उसने असर से शुरू किया और फजर तक झाड़ू देते रहे परों से और दुरूदो सलाम पढ़ते रहे। भाई झाड़ू तो वहां देते हैं जहां कुछ हो। मुस्तफा के रोजे पे तो नूर ही नूर है, झाड़ू किस बात का। सैयदा कहती हैं परों से झाड़ू देते रहे। तो मुझे कहने की इजाजत दो, असल बात यह है कि फरिश्ते ने कहा मौला पर तो बनाए हैं पर मजा कोई नहीं, पर तो बनाए हैं पर खुशबू कोई नहीं। तो अल्लाह ने कहा जा जाके मेरे महबूब के रोजे से लगा ले, खुशबू भी आ जाएगी, बरकतें भी आ जाएंगी। वो सवेरे आए, असर तक लाइन में लग गए, पर लगाते रहे, बरकतें ले जाते रहे। हदीस दे दूं, हजरत हंजला बिन हुसैन हुजूर के सहाबी, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की हदीस। लोग उनके पास जा जा के पूछते तू नहाता नहीं, खुशबू बदलता नहीं, तेरे तौर तरीके किस तरह के हैं कि खुशबू ही खुशबू है। तो आप फरमाते एक बार मेरे रसूल ने मेरे सर पे हाथ रख दिया था, एक बार हाथ रखा था, खुशबू दोबारा। तो ये जो 70,000 आया है ये फैज लेने आया है, ये मुस्तफा के रोजे पे करम लेने आया है।